بات پیش کرتا ہوں۔ یقین کریں میں یہاں آیا آپ لوگوں کی تاجدار کائنات کے ساتھ یہ محبت دیکھی تو میں تو سچ بات کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھ کے میں نے پوری دنیا دیکھی ہے جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کی یہ محبت کا عالم میں نے آج پہلی بار دیکھا۔ یعنی میں جہاں بھی جاؤں گا اگر مجھے اس بات کی گواہی دینا پڑی کہ حضور کے عاشق کہاں رہتے ہیں تو میں آپ کا نام لوں گا۔ جس طرح آپ نے جم کر نماز تراویح بھی ادا کی، اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوں گے، مجھے پتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں بھی کوئی زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، لیکن جو سودا دے کے جاؤں گا نا آپ کو، اگر رات کو سوتے وقت بھی آپ کو وہ خطاب یاد نہ آئے تو میں نے خطاب کیا کرنا ہے۔ آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا، دیکھیں توجہ میری طرف رکھیں، بڑی خاص بات، چونکہ اگر میرے ساتھ کسی کو اختلاف ہے 100 بار رکھیں، میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنا بڑا اس ذات کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی تعظیم توقیر، اس کی محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ ذکر ہونا ہے آمنہ کے لال کا، اس ذکر کا پروٹوکول یہ، اس کی تعظیم توقیر یہ ہے کہ ادب کے ساتھ سراپائے ادب بن کے تاجدار کائنات کی گفتگو سنیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، ادھر سے جو بات آئے گی یا قرآن سے آئے گی یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کر لے، یار میں اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہ جو تقسیم کر رہے ہیں، میں نے کہا اس کو فریزر میں رکھ دیں، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ کو ایک میسیج دینے۔ آج پتہ کیا آپ کو سنا کے جاؤں گا، کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، یہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹاپک آج کا، بڑے سے بڑا گناہگار چاہے وہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، آپ بتا کے جاؤں گا کہ وہ کون سا اس کا عمل ہے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، جو وہ عمل کرے تو میں گارنٹی دوں گا اللہ اور اللہ کے رسول سے لے کے، کون سا اس کا عمل ہے وہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا یوں کہہ لیجئے، چشتی صاحب کہہ رہے تھے نا، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یہی ٹاپک ہے صاحب، یہی ٹاپک، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، ہماری مدد کر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں۔ اس لیے ادھر آقا علیہ السلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی زلف عنبری کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی گفتار کا ذکر ہو، کردار کا ذکر ہو، اعمال کا ذکر ہو، افعال کا ذکر ہو، جمال کا ذکر ہو، کمال کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے خصائص کا، مناقب کا، عظمت کا، رفت کا، فضیلت کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی بکریوں کے تذکرے ہو، ادھر میرے آقا کے شہر مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہو۔ اس ذکر کا ادب یہ ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک سراپائے ادب بن جائیں۔ تو میں امید رکھوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیں کوئی کرکٹ میچ دیکھ کے جاگتا ہے، کوئی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے جاگتا ہے، کوئی فحش اور بےہودہ پروگرام دیکھتے ہوئے جاگتا ہے، آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ جاگ رہے ہیں دنیا کا مال کا لالچ نہیں، نہ عہدہ منصب کا لالچ، ایک ہی لالچ ہے کہ آمنہ کا لال راضی ہو جائے۔ یہاں جو بھی آیا ہے لالچ ہے، لالچ نہ مال کا، نہ اولاد کا، نہ لنگر کا، کوئی لنگر کے لیے بھی نہیں آتا، ہر روز انسان اپنے گھر سے ہی کھا کے سوتا ہے، لالچ یہ ہے کہ حضور راضی ہو جائے۔ تو میں امید رکھوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ نحمدہ ونصلی
ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قرآن حضرات، برادر مکرم حافظ ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، آپ سب کو آج کی اس بابرکت رات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تمہید ہو چکی، اب میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں، تمہید گزر چکی، اب ذرا توجہ میری طرف۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 39 تلاوت کی ہے۔ توجہ ذرا میری طرف، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے توبہ کی، کب؟ جب اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے توبہ کی اپنی جان پہ ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور وہ سمر گیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اب اس کی طرف اللہ رجوع فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رجوع فرماتا ہے، اور بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ ہے آیت اور یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہم کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، توبہ کرنے کا آرڈر دیا ہے، میسج دیا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو ایک مقام کو چھوڑ کے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ بڑی خاص بات ہے، یہ بچوں کا کام نہیں۔ اللہ نے اس مقام پہ بھی کہا تم میری بارگاہ میں توبہ کرو جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، گناہ کبیرہ کر کے، صغیرہ کر کے، میری حدود کو کراس کر کے، میری لیمٹ کو کراس کر کے جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، شراب پی کے، کوئی برا عمل کر کے جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، تو پھر میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیا کرو؟ آگے اللہ نے کہا کوئی گارنٹی نہیں، میری مرضی، میں تمہاری توبہ قبول کروں یا نہ کروں، تم توبہ کرتے رہو۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس مقام پہ بھی کہا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو، اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، بے شک اللہ تواب ہے۔ یہاں بھی کوئی گارنٹی دی ہے؟ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں، اے ڈی صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ کنگری والا سے قافلہ آیا ہے، آپ لوگوں کی محبت میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گویا اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ اگر گناہ کرتے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو، میری بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ۔ لیکن اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی، یہ بچوں کا کام نہیں۔ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ تم اپنی جان پہ ظلم کرنے کے بعد اگر میرے پاس آؤ گے، میرے در پہ، میری دہلیز پہ، میرے آستانے پہ آؤ گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ توبہ قبول ہو گئی۔ نہ، اللہ نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا مالک بن کے کہ تم میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کوئی چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، لٹیرا آ جائے، زانی آ جائے، شرابی آ جائے، بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے، اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آؤ، رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ اب
اب میری مرضی کہ تمہاری توبہ قبول کروں یا نہ کروں، میں کتنے مقامات پڑھوں، قرآن بڑا بڑا ہے۔ جب بھی اپنے بندے کو اللہ نے میسج دیا، حکم دیا، آرڈر دیا، کہا اپنی جان پہ اگر ظلم کر بیٹھے ہو میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ مولا گارنٹی، اللہ نے کہا گارنٹی والی توبہ چاہیے، ذرا بولو نا یار، ذرا میرا مزاج مختلف ہے۔ مولا ہمیں تو گارنٹی چاہیے، ہم تو پیکج والے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی پیکج چاہیے، ہم تو شارٹ کٹ تلاش کرنے والے ہیں، ہم تو رمضانی ہیں، ہم تو زیادہ عبادت بھی رمضان میں کرتے ہیں، کیوں یہ شارٹ کٹ جو ہے؟ مولا ہمیں بھی کوئی شارٹ کٹ بتا، کوئی گرانٹڈ توبہ بتا جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ ہم نے جو تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے وہ 100% قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا پھر آؤ، اگر گارنٹی والی توبہ چاہیے ایک در بتاتا ہوں، ایک گھر بتاتا ہوں، ایک دہلیز بتاتا ہوں، ایک آستانہ بتاتا ہوں، ایک در بتاتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، نہیں سمجھے؟ وہی جملے فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 39، وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہاں بھی وہی کہہ رہے اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے کہہ دو ان کو، مولا کن کو؟ جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہیں، میری نافرمانی کر بیٹھے ہیں، جو تارک صوم و صلات ہو گئے، گناہگار ہو گئے، میرے نافرمان ہو گئے، میری حدود کو جو کراس کرنے والے ہو گئے، میری لمٹ کو جو کراس کرنے والے ہو گئے، گناہگار ہو گئے، خطاکار ہو گئے، کہہ دے ان کو مصطفیٰ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اس کی توبہ کی گارنٹی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، استغفار چاہتے ہو، تو منہ اٹھائے میری طرف نہ آنا۔ یار میں کوئی شرط نہیں کر رہا، اگر جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، تو منہ اٹھائے میری طرف نہ آنا۔ مولا کیا کرے؟ کہا اگر گارنٹڈ توبہ چاہتے ہو آؤ، ایک در بتاتا ہوں، دہلیز بتاتا ہوں، آستانہ بتاتا ہوں۔ اگر گارنٹی والی توبہ چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ اے گنبد خضرا کے مقیم ہماری مدد کر۔ اللہ کہہ رہے وہی نعت کا حصہ جو چشتی صاحب پڑھ گئے، مولا کیا کریں؟ کہا میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ۔ کوئی شرح نہیں، ترجمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، حافظ صاحب بیٹھے ہیں۔ مولا کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے اگر گارنٹی والی توبہ چاہتے ہو نا تو کیا کرو؟ میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ۔ اب بھی بات حل نہیں ہوئی، مولا تیرے مصطفیٰ کے در پہ آ کے کیا کریں؟ در پہ تو آگے، اب کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، میرے مصطفیٰ کے در پر آ کر پھر مجھ سے معافی مانگو۔ کس سے معافی مانگو؟ مجھ سے۔ ابھی بھی عقدہ حل نہیں ہوا، مولا تیرے مصطفیٰ کے در پہ بھی آگئے، تجھ سے معافی بھی مانگ لی، آگے۔ اللہ نے کہا ابھی تک بھی عقدہ حل نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ کے در پہ تو منافق بھی آ جائیں گے۔ جملے ضائع نہ کرنا، وہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، وہ کدھر رہتے تھے؟ ادھر ہی رہتے تھے نا۔ آپ جو کہتے ہیں بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے بلا لیا، آقا نے بلا لیا، اللہ نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگو گے تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ مولا آگے چل پھر کیا کریں؟ کہا گناہگارو اگر معافی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، گارنٹڈ توبہ چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ۔ اگلا سٹیپ مجھ سے معافی مانگو۔ مولا آگے کہا واستغفر لهم الرسول، پھر میرا مصطفیٰ اپنے پیارے پیارے لب ہلا کے تمہاری سفارش کر دے۔ مولا پھر آگے پہلا سٹیپ ایک حضور کے در پہ آنا، دوسرا سٹیپ اللہ سے معافی مانگنا، تیسرا سٹیپ حضور کا سفارش کر دینا۔
مولا آگے فرمایا لا وجداللہ تواب الرحیم. یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ. آگے لام تاکید کر دی، گارنٹی دے دی، جو میرے مصطفیٰ کے در پہ آئے گا، جو تیرے مصطفیٰ کا منگتا بن گیا، جو تیرے مصطفیٰ کا نوکر بن گیا، جو تیرے مصطفیٰ کا بھکاری بن گیا، جو تیرے مصطفیٰ کا سگ بن گیا، جو تیرے مصطفیٰ کا خادم بن گیا، جو تیرے مصطفیٰ کے جوتے اٹھانے والا بن گیا، اس کو اجر یہ دوں گا، صلہ یہ دوں گا. لام تاکید کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، چور آیا ہو، ڈاکو آیا ہو، لٹیرا آیا ہو، نافرمان آیا ہو، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا، گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ایسے پاک کر دوں گا جیسے ابھی اپنی ماں کی بطن سے پیدا ہوا. ہائے 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 ہائے. پتا چلا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ اللہ پکارنے والوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہ قرآن سنا رہا ہوں. کہا مصطفیٰ جب ان کو بلاتا ہوں اپنی طرف، یار جملے ضائع نہ کرو، اپنے قرآن کی طرف جب ان کو بلاتا ہوں، میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، میری طرف تو کشاں کشاں آتے ہیں، باگے باگے آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تیری طرف نہیں آتے. تیرے در، تیری دہلیز، تیرے آستانے سے منہ موڑتے ہیں، گردن پھیرتے ہیں. یار میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا، آیت اور ترجمہ. مصطفیٰ جو میری طرف آئے تیری طرف نہ آئے، دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، پکا منافق ہے. قرآن اللہ نے کہا منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ میری طرف تو کشاں کشاں آتا ہے، لیکن مصطفیٰ تیری طرف نہیں آتا. جو اللہ کی طرف آئے مصطفیٰ تیری طرف نہ آئے، دفع ہو جائے میری بارگاہ میں، پکا منافق ہے. تو پتہ چلا ساری رات توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، جو مرضی کر لو، اگر در مصطفیٰ پہ نہیں آتے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ توبہ قبول. کوئی راستہ، کوئی روڈ، کوئی سڑک، کوئی وے، کوئی منہاج، کوئی سڑک در مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا کی طرف نہیں جاتی. خدا اگر ملتا ہے تو در مصطفیٰ کو ملتا. یہ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، فخر الدین رازی کو پڑھیں، علامہ علوسی کو پڑھیں، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، ابن ابی حاتم کو پڑھیں، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھیں، مدودی کو پڑھیں. کوئی تفسیر اٹھا کے لائیں میرے سامنے اور آ جائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے ذیل میں. ہر ایک یہ حدیث نیچے لے کے آئے. توجہ میری طرف. پہلے ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا جدید نہیں تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، نہ کمیونیکیشن کا اتنا جدید دور تھا. آج تو آپ وہ موبائل کا نمبر ڈائل کریں، پوری دنیا میں بات کر لیں. پوری دنیا گلوبل ولیج ہے آپ کے ہاتھ میں، پوری دنیا. تب یہ جدت نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. ایک عرابی، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، قصے نہیں، ایک عرابی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، گناہ کبیرہ کر بیٹھا. اس نے جب آیت پڑھی نا، اللہ نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو. بڑے ڈراتے ہیں لوگ ہمیں. اللہ ڈرنے والی چیز نہیں سمجھے یار. وہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں. وہ تو کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم آتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے. صحابی نے کہا آقا اللہ ہم کو حشر کے روز جہنم میں پھینکے گا جو گناہگار ہوں گے. پاس ہی وہ جو تندور نہیں ہوتا،
وہ تندور جل رہا تھا، ایک عورت روٹیاں لگا رہی تھی، پاس اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا یہ جو ماں روٹیاں لگا رہی ہے یہ اپنے بچے کو اٹھا کے تندور میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا آقا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، ماں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میرے آقا نے کہا یہ ایک ماں ہے اور یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے، وہ تو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ تو ہمیں وہ بہانے دیتا ہے، اللہ بہانے دیتا ہے، پیکج دیتا ہے، آؤ میری طرف ایک بار آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میرے مصطفیٰ کے در پہ آ کے معافی مانگو، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی نا، عربی تھا، دیہاتی، پینڈو، ان پڑھ، اس نے یہ آیت پڑھی، چل پڑا گنبد خضرا کی طرف۔ پتہ کیا نیت لے کے؟ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر۔ نہیں یار سمجھو، چل پڑا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، صحابہ اکرام نے بتایا حضور تو ظاہر وصال فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ وہ روزہ اقدس پہ ہے، گنبد خضرا پہ آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ یار، حضور کے روزے پہ آ کے کیا کہتا ہے؟ گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر۔ کہتا ہے آقا آپ نے اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ہمیں سنایا تھا، میں اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کی دہلیز پہ آیا ہوں، آپ کے آستانے پہ آیا ہوں، بڑا گناہگار ہوں، بڑا نافرمان ہوں، بڑا خطا کار ہوں، آقا معافی مانگنے آیا ہوں۔ یارو بات نہیں سمجھے، کہتے ہو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی میں انبار لگاؤں گا حدیث کے۔ ارے کون اللہ؟ نہیں سمجھے یار، کون اللہ؟ Who is God؟ کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے، میں بتاتا ہوں کون اللہ۔ ارے ہمیں تو اللہ کی سمجھ ہی نہیں تھی، نہیں سمجھے یار، اللہ کی خبر نہیں تھی کتنے اللہ ہیں، کتنے خدا ہیں۔ تاجدار کائنات کی کوہ صفا پہ بلا کے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ سارے کفار مشرکین کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کہا بھئی تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، بن دیکھ سے مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں آپ صادق ہیں، امین ہیں، 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے لشکر کا ہونا مان لیں گے۔ بخاری اٹھاؤ، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا جس طرح میرے کہنے پہ بن دیکھے لشکر کا ہونا مان رہے ہو، میرے کہنے پہ اس اللہ کو بن دیکھے اس کا بھی ہونا مان لو۔ تو جو اپنی عقل اور خرد پہ اس کو پرکھتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، یعوق، نصر، کوئی بارش کا خدا، کوئی اولاد کا خدا، ان کو چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیسا خدا ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں آتا ہے، نہ فہم میں، نہ ادراک میں، نہ شعور میں، نہ تخیلات میں آتا ہے، جو اگر مگر کرتے رہے، جو اف بٹ کرتے رہے، وہ ابو لہب ہو گئے، ابو جہل ہو گئے، عتبہ ہو گئے، ولید ہو گئے، اور جنہوں نے آنکھیں بند کر کے عقل کو نہیں دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے کہا ایک ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیا ایک ہے، جو مصطفیٰ کو مان گئے وہ ابو بکر ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، علی ہو گئے۔
خدا دیکھا, مصطفیٰ نے کہہ دیا ایک ہے, سب مان گئے ایک ہے. نہ کسی نے جنت دیکھی جہنم دیکھی, مصطفیٰ نے کہہ دیا جنت ہے. آنکھیں بند کر کے مان گئے آقا جنت ہے. نہ کسی نے جبریل کو وحی لے کے آتے دیکھا, آقا نے کہہ دیا جبریل قرآن لے کے آتا ہے. آنکھیں بند کر کے مان گئے کہ جبریل قرآن لے کے آتا ہے. پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے. ارے ہمیں تو اللہ کی خبر ہی نہیں تھی. پوچھے عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر کہتے ہمیں کیا پتا تھا خدا کا. مصطفیٰ آئے, جو جو مصطفیٰ کہتے گئے ہم مانتے گئے. آپ کو پتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے سفر معراج کیا, جب واپس تشریف لائے تو ابو جہل بے شمار لوگوں کو ساتھ لے کے چلا گیا سیدنا صدیق اکبر کے در دولت پہ, اور جا کے کہتا ہے کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر سے حصے میں وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہو کے آ جائے, وقت تھما رہے, یہ بات مان لو گے؟ صدیق اکبر کہتے نہیں بھی بات تو نہیں ماننے والی. ابو جہل بڑا خوش ہوا, اللہ بھی کام بن گیا. کہ نہیں ماننے والی تو چل پھر جس کا کلمہ پڑھتے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. صدیق اکبر کہتے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. ان کا بالکل ادھر ہی کہتے ہو وصدقت, اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ کہا ہے. بڑی خاص بات. ابو جہل کہتا ہے نہ جا کے تو نے تحقیق کی ہے نہ سنا ہے, ادھر ہی کھڑے کھڑے مان رہے جو بات عقل میں بھی نہیں آتی. صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں عقل کے اندھے, یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. ہم تو اس ایک خدا کو جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے, نہ عقل میں نہ خرد میں آتا ہے, مصطفیٰ کے کہنے پہ مانے بیٹھے ہیں. تو یہ ماننا کیا چیز ہے؟ تو پتہ چلا بڑی خاص بات, پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بغیر گزارا کہ ہے گزارا. وہ بھی آ کے کہتا ہے آقا آپ کے در پہ آیا ہوں, آپ کی دہلیز پہ آیا ہوں, آپ کے آستانے پہ آیا ہوں, گناہگار ہوں, اپنی جان پہ ظلم کر کے آیا ہوں. وہی جملے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا فمن تاب من بعد ظلمہ, وہی جملے اپنی جان پہ ظلم کر کے آیا ہوں. ارے تبرانی کو پڑھو, حاکم کو پڑھو, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, تبرانی, قاضی عیاض, سینکڑوں ریفرنس. میرے آقا نے متعدد صحابہ اکرام, 20 صحابہ اکرام کو جا کے بشارت دی خواب میں. کہا اس عرابی کو کہہ دو جو اس ایمان کے ساتھ آیا تھا, اس اعتقاد کے ساتھ آیا تھا, اس عقیدہ, اس ویژن, اس تھاٹ, اس مسلک کے ساتھ آیا تھا, اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ نے اسے بخش دیا. آگے چلے. ارے حضور کے بغیر کون سی توبہ؟ یہی تو گرنٹڈ توبہ ہے, گارنٹی والی توبہ ہے. اللہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. سنیں حدیث, یہ جو اب حدیث سنانے لگا ہوں یہ مسلم میں آئی, ابو داؤد میں, نسائی میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں. حاکم ہو, قسطلانی ہو, اسقلانی ہو, شاید ہی حافظ صاحب شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو. اعلیٰ درجے کی حدیث, اور کسی ایک امام میں اسم اور رجال نے اس حدیث پر بحث نہیں کی. اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث, حدیث صحیح. ذرا توجہ میری طرف, آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سارے شمع رسالت کے سارے پروانے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ایک صحابی آیا, نبینا, وہ لاٹھی پکڑی ہوئے ٹھک ٹھک کرتا ہوا حضور کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بینائی لوٹا دیں. ذرا توجہ میری طرف, کوئی حدیث دیکھنا چاہے تو میں دکھاؤں گا, میں حدیثیں سناتا نہیں دکھاتا ہوں, اتھینٹک بات, سیدھا بات کرتا ہوں. کسی میں جرت نہیں جو میری کہی بات کا انکار کر دے. اس لیے میرا کام ہے حدیث دکھانا, منانا میری ڈیوٹی نہیں. جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو آنکھوں سے
सूरज को वापस पलटता देखते थे, चांद को टुकड़े होता देखते थे, कंकरियों को कलमा पढ़ता देखते थे, एक लोटे से 1400 सहाबा को वजू करता देखते थे। माने नहीं वो भी, हाज़ा सेहरुम मुबीन कहते रहे। मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाने आया। कोई देखना चाहे दिखाऊंगा, आके कहता है आका मुझे बेनाई लौटा दें। अल्लाह के बंदे जा किसी आई स्पेशल के पास जा, किसी तबीब के पास जा, मेरी आंखें खराब हैं। पता चला ये सहाबा का अकीदा है। नहीं समझे यार? इस साले सवाब की दलील से सहाबा से मांगने वालों, हाजर नाजर की दलील से सहाबा से मांगने वालों, नूर बशर की दलील से सहाबा से मांगने वालों, मिलादुन नबी की दलील से सहाबा से मांगने वालों, आओ मैं सहाबा का अकीदा बताऊं। अरे किसी की बीवी नाराज होके चली गई ना, वो ससुराल नहीं जा रहा हुजूर के पास, कोई बीमार है हुजूर के पास, कोई बे औलाद है हुजूर के पास, किसी का ऊंट पागल हो गया वो भी हुजूर के पास। पता चला हर सहाबी का यकीदा था, हर मर्ज की शफा इस दर से। आके कहता आका बेनाई अता करें, ये तो है सहाबी का अकीदा। मैं काफर का अकीदा ना बताऊं कि बोला ये है सहाबी का अकीदा। आओ काफर का अकीदा बताता हूं। सही मुस्लिम, कौन सी किताब? सही मुस्लिम। जंग हो रही है, लड़ाई, गज़वा, आका अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। एक काफर लड़ते लड़ते हुजूर के बिल्कुल सामने आ गया, अपोजिट। जब उसकी वद्दुहा के मुखड़े पे नजर पड़ी ना, आमना के लाल के चेहरे पे, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारी कुल कायनात, ताजदारे कायनात, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात जो महबूबे कायनात हैं, जो जानवरों के भी महबूब हैं, जो फरिश्तों के भी महबूब हैं, जो जमातात के भी महबूब, जो नबातात के भी महबूब, जो जिन्नो इंस के भी महबूब, जो अल्लाह के भी महबूब। जब आका अलैहिस्सलाम के मुखड़े पे नजर पड़ी तो भूल गया सब कुछ, और है काफिर। कहता है अल्लाह के नबी, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो आप मुझे क्या देंगे? यार जुमले ज़हन करो। है काफिर। कौन है? काफिर। लेकिन उसका भी ये अकीदा है नबी जो देना चाहे दे सकता है। अब आका अलैहिस्सलाम ने कहा भाई रुक जा, अल्लाह से पूछ के बताता हूं मौला, अगर ये कलमा पढ़ ले तो इसे क्या देंगे? हदीस में दिखाता हूं, मेरे और आपके प्यारे आका ने कहा तू कलमा पढ़, तुझे जन्नत देता हूं। उसने कलमा पढ़ा। अब वो आका अलैहिस्सलाम की कदम बोसी के लिए नीचे उतरने लगा सवारी से। रकाब में उसका पांव फंस गया, नीचे गिरा वो गर्दन के बल, वहीं उसका विसाल हो गया। जरा तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका ने कहा अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, आओ किसी ने जन्नती देखना है तो इसे देख लो। अरे किसी और के जन्नती होने में तो शक हो सकता है, इसके जन्नती होने में कोई शक नहीं हो सकता। इसलिए मेरे आका ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वाली जुबान से कह दिया, अरे ये जन्नती है, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी। इसका मतलब है वो सहाबी, तवज्जो मेरी तरफ, आके कह रहे आका मुझे बेनाई दे दे। मेरे और आपके प्यारे आका ने ये नहीं कहा की कह रहे हैं अल्लाह को लो मांग। मैंने इतने हवाले दिए आपको, कोई बंदा हदीस देखना चाहे मैं दिखाऊंगा, मैं शरा भी नहीं करूंगा। राणा साहब मतन और तर्जमा। मेरे आका ने कहा बेनाई लेने आया, आंखों का नूर लेने आया है। हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने कहा जा वजू करके आओ। एक सहाबी उसको पकड़ के ले गया, वजू करवा के लाया। आका वजू कर आया। मेरे आका ने कहा 2 नफल पढ़। उसने 2 नफल पढ़े। कहता आका अब क्या करूं? अब मेरे आका ने कहा अब दुआ कर अल्लाह की बारगाह में, जैसे आज हम करते हैं और करेंगे तौबा। अब दुआ कर। आका हाथ उठा लिए, क्या कहूं? तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका कहते हैं कह अल्लाह को
آقا کیا کہوں کہ اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بے محمد نبی رحمہ. آقا کیا کہوں، میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اسألوکا یہ سائل سے ہے، میں تیرے در پہ دامن پھیلا کے منگتا بنتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تیرے در پہ دامن پھیلا کے منگتا بنتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے. دعا بھی ختم نہیں ہوئی. آقا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہو نہیں بھائی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کرنی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے استغفار کرنا ہے. ابھی تو وہی کچھ نہیں، ابھی میں نے صحابہ کی توبہ بتانی ہے آپ کو، امہات المومنین کی توبہ بتانی ہے. توجہ میری طرف. آقا کہہ رہا اب یہ کہہ اللہ کی بارگاہ میں. اس نے کہہ دیا. کہتا ہے آقا آگے کیا کہوں؟ آگے میرے آقا کہہ رہے کہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی رواہ مسلم. کہتے ہیں یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا. آقا کہہ رہے ہیں کہو یا محمد. آؤ میرے سامنے. میں کہتے ہیں نعرہ رسالت کدھر لکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں سفید ککرے موتی ہیں، تمہارا فالٹ ہے. آؤ میں تمہارے گھروں سے بتاتا ہوں نعرہ رسالت کہاں لکھا ہے. اب آقا کہہ رہے اب کہہ یا محمد، اے محمد میں آپ کو اپنی حاجت میں وسیلہ پکڑتا ہوں، اور مولا یہ جو میں نے حضور کا وسیلہ پکڑا ہے اللہم فشفعہ فی، یہ جو میں نے وسیلہ پکڑا ہے میرا یہ ریفرنس، میرا یہ وسیلہ قبول کر اور میری حاجت پوری کر. یہ دعا خود سوچ لیں کیا ہے. عثمان بن حنیف کہتے ہیں اس بابے نے، اس نبینے نے یہ دعا کر کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں کیے تھے، اللہ نے بینائی عطا کر دی. یارو اور کیسی گارنٹی دوں؟ سورہ یوسف پڑھ لیں، سورہ یوسف پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے، آپ علماء بیٹھے میرے سر کا تاج، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے، کہا آپ کے ہجر میں، فراق میں، جدائی میں آپ کے جو والد ہیں نا رو رو کے نابینا ہو گئے، آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا. پتا چلا بیٹے کا جو ہجر ہے، فراق ہے، جدائی ہے، بڑا غم ہے. نبی بھی ہو، نہیں سمجھے یار، نبی بھی ہو، وہ نبی ہیں، بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نبینا ہو گئے. قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ، تیری رفت پہ، تیری فضیلت پہ، تو نبی نہیں. ارے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں پہ قربان کروا دیا. 18 سال کے علی اکبر کا مبارک لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا. ہر حال میں کہتے رہے مولا امتحان لیتا رہے، حسین بچنے دیتا رہے گا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد نبینا ہو گئے. جو قمیص انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتار کے دیا اپنے بھائیوں کو. توجہ میری طرف. قرآن اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. یارو قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میرے والد نبینا ہو گئے، بینائی جاتی رہی، یہ لو میرا قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، میری شرٹ لے جاؤ، میرا جبہ لے جاؤ، جا کے میرے والد کی نبینا آنکھوں کے اوپر رکھنا. کوئی شرع نہیں. اللہ اس قمیص کی برکت سے، اس قمیص کے ذریعہ سے، واسطہ سے، ریفرنس سے، توسل سے میرے باپ کی بینائی عطا کر دے گا.
قرآن ایسا ہی ہوا. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا. یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے, یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر رکھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کے واسطہ سے, قمیص کے ذریعہ سے, وسیلہ سے, ریفرنس سے, توسل سے, برکت سے یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کر دی. یار عجیب بات ہے, آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. یوسف علیہ السلام خود بھی نبی, والد بھی نبی. ادھر ہی کھڑے کھڑے کہتے اچھا میرے والد کی بینائی چلی گئی, مولا میرے والد کی بینائی لوٹا دے. اللہ کیا کہتا ہے, میں نے نہیں لٹانی. یہ قمیص بھیجنے کا کیا تک بنتا ہے یارو؟ قرآن بتا رہا ہوں, یہ قمیص کیوں بھیجا گا؟ اس کو آنکھوں کے اوپر رکھو. پتا چلا جو ذات بڑی ہوتی ہے, جس چیز کی نسبت بھی اس کے ساتھ ہو جائے, جو اسے مس کرے, ٹچ کرے, وہ اشیاء بھی اتنی متبرک ہو جاتی ہے. اللہ ان کی برکت سے بھی بلائیں دور کرتا ہے. ارے جملہ تو اگلا سننے والا ہے. اب تو منہ میں ہاتھ بھی رکھو گے تو سبحان اللہ پھر نکلے گی. کوشش کر کے دیکھ لینا. یہ تو قمیص تھا یوسف علیہ السلام کا جس سے بینائی آئی. اب یوسف کے نبی کا قمیص پیش کرتا ہوں, نبیوں کے نبی کا, سردار الانبیاء, سرتاج الانبیاء. ارے جس کے قدموں کی خیرات کائنات میں اللہ نے نبوت بانٹی, رسالت بانٹی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت اسماء بنت ابی بکر, اٹھاؤ مسلم, اٹھاؤ ابو داؤد. آپ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا ایک قمیص مبارک تھا, ایک کرتا, ایک جبہ مبارک. جب تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, چھوٹی ذات ہے, 17 رمضان کو ان کا دن گزرا یار, رمضان میں بیٹھے ہیں آپ. اتنی بڑی ذات, کسی کو آقا نے کہا کہ یہ پاک, کسی کو صحابہ نے کہا کہ یہ پاک. ارے حضرت عائشہ صدیقہ ایسی پاک ہیں جن کو اللہ نے قرآن اتار کے, سورہ نور اتار کے کہا کہ یہ عائشہ پاک. حضرت اسماء کہتی ہیں جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد نہیں, وہ قمیص ان کے پاس رہا. جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے لے لیا. حضرت اسماء کہتی ہیں میں پتہ کیا کرتی, کوئی بھی بیمار آتا, کوئی گناہگار آتا, خطا کار آتا, نبینا آتا, لنگڑا لولا آتا, اپاہج آتا, کوئی مریض آتا, کوئی پیشنٹ, میں کیا کرتی, حضور علیہ السلام کا وہ مبارک قمیص صندوق سے نکالتی. حدیث سنا رہا ہوں یار, کہتے ہو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. توجہ, کہتے ہو اللہ دیتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے. ذرا غور تو کرو, اللہ دیتا کسے ہے؟ قل انما انا قاسم واللہ یؤتی. رواہ بخاری. بخاری کا رولا ڈالنے والوں, میرے آقا کہتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور پوری کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. کہتی ہے میں قمیص کو نکالتی, فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا. کہتی ہے اس قمیص کو نکالتی, پانی میں بھگوتی. یارو حدیثیں سنا رہا ہوں, وہ پانی میں اس مریض کو, چاہے کوئی گناہگار ہوتا, خطا کار ہوتا, کسی بھی طرح کا کوئی مریض ہوتا, وہ پانی میں اسے پلاتی. اللہ رب العزت آقا کے قمیص کی برکت سے, ریفرنس سے, ذریعہ سے, وسیلہ سے اس مریض کو شفا عطا کر. تو پھر حضور کے بغیر کون سی توبہ. اٹھاؤ صحیح بخاری, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہتی ہیں آقا مجھ سے ناراض ہو گئے کسی بات پہ. جب ناراض ہو گئے تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھاؤ بخاری. کون سی کتاب؟ ذرا آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. بخاری. کہتی ہے میں نے کہا آقا ایسے ہاتھ جوڑے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ و رسولہ. نہیں سمجھے یا؟ کہتی آقا میں توبہ کرتی ہوں. ارے اللہ سے کرو توبہ. ملا اللہ سے توبہ کرتا ہے, ملوانے اللہ سے توبہ کرتے ہیں, بڑے بڑے دائی اللہ سے توبہ کرتے ہیں, بندے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. ام المومنین کہتی ہیں آقا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات توبہ کرتی ہوں. تو پتا چلا کہ وہ تو توبہ بھی حضور کے پاس کرتے. صدیق اکبر فاروق اعظم جمیع صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہتے وقالو تبنا الی اللہ و رسولہ. کہتے آقا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے. آپ نے بھی توبہ کرنی ہے آج کی رات, میں نے بھی توبہ کرنی ہے آج کی رات. موٹی بات پلے باندھ لو, توبہ کرنی ہے تو حضور کے ریفرنس سے کرنی ہوگی, حضور کے ذریعہ سے, حضور کے توسل سے, تاجدار کائنات کے وسیلہ سے کرو گے تو وہ سنے گا. اگر حضور کو سائیڈ پہ کر کے منہ اٹھا کے اس کی طرف جاؤ گے تو وہ کہے گا ادھر کیا لینے آئے, ادھر جاؤ. میں نے بتایا نہیں تمہیں قرآن میں اگر توبہ چاہیے, بخشش چاہیے, معافی چاہیے, مغفرت چاہیے تو منہ اٹھائے میری طرف نہ آؤ, میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ. حضور سفارش کریں گے تو توبہ قبول ہے, اور حضور کے در پہ جو توبہ کرنی ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ گرنٹڈ توبہ ہے. کون سی؟ بس ختم کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ڈیڑھ ہو گیا, توجہ میری طرف. یعنی گارنٹی والی توبہ. کون سی؟ گارنٹی والی توبہ حضور کے ذریعہ سے. اب جو ہمارے عزا اقارب دنیا سے چلے گئے, کسی کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے, آبا و اجداد چلے گئے ہوں گے, جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو حیات رکھے, ان کی خدمت کر کے حضور کو راضی کر لو. تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے, وہ گنبد خضرا میں راضی ہو جائیں گے اور وہ عرش پہ راضی ہو جائے گا. جن کے ماں باپ ناراض چلے گئے اللہ نے پھر پیکج دیا ہے, وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے, بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ نے کہا ناراض چلے گئے, جمعہ کی نماز ادا کرو, جاؤ قبرستان, وہاں جا کے فاتحہ پڑھو, ان کی بخشش مانگو, وہ قبر میں راضی ہو جائیں گے, وہ گنبد خضرا میں راضی ہو جائیں گے, میں عرش پہ راضی ہو جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے, احساس ہوگا. اب آقا ہم نے اپنی توبہ کے لیے سارا کچھ جان لیا, سمجھ لیا قرآن سے, آپ کے فرمان سے. جو ہمارے بڑے چلے گئے ان کی بھی معافی چاہتے ہیں, اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ یار نہیں سمجھے, میں تو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. آقا کہہ رہے آؤ گارنٹی دیتا ہوں. امام حاکم کو پڑھو, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ریفرنس کی کمی نہیں. آقا علیہ السلام کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے روٹیاں پکا پکا کے آقا کو کھلائی تھی, کہتے ہیں معاذ اللہ وہ مشرکہ تھی, ابو طالب بھی مشرک تھے, وہ بھی مشرک تھے. ارے کدھر گئی تمہاری عقل؟ آپ کو پتہ چل جائے, بڑی خاص صاحب سبیل تذکرہ, آپ کو پتہ چل جائے نا کوئی اس وقت ناپاک ہے, نہیں سمجھے یار, بڑی خاص بات, آپ کو پتہ چل جائے فلاں اس وقت ناپاک ہے, پلید ہے, کسی مولوی صاحب کی بیٹی کیوں نہ ہو, قبلہ کسی ملا ملوانے کی بیٹی کیوں نہ ہو, کسی غوث قطب ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو, جب مخصوص ایام میں ہوتی ہے اللہ کہتا ہے قرآن کو نہ پکڑ. مولا کیوں نہ پکڑوں؟ اللہ کہتا ہے میرا قرآن ہے پاک
تو ہے اس وقت ناپاک، میرے گھر میں نہ داخل ہونا۔ مولا کیوں؟ کہا میرا گھر ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک، میرے کعبہ کا طواف نہ کرنا، غلاف کو نہ پکڑنا۔ مولا کیوں؟ کہا میرا گھر ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک۔ پتہ چلا ناپاک لوگ پاک لوگوں کو نہیں پکڑتے۔ یار نہیں سمجھے، خاصاں دی گل آگے پتہ چلا ناپاک پاک چیزوں کو نہیں پکڑتے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ آپ کو پتا ہو فلان ناپاک ہے، آپ تو اسے روٹیاں پکانے کی اجازت نہیں دیتے، اس کے ہاتھ سے کوئی کھانا نہیں کھاتے، کہاں میں اور کہاں آپ؟ ارے کہاں وہ آمنہ کا لال میرا مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دے، ارے نفاست کے، طہارت کے، پاکیزگی کے چشمے پھوٹ پڑے، دریا روا ہو جائیں۔ وہ جن پر نظر کر دے ان کو پاک کر دے، جو آئے ہی پاک کرنے تھے۔ ارے اس سراجم منیر نے ابو بکر پہ اپنی نظر ڈالی، اسے پاک کر دیا، عمر پہ ڈالی، اسے پاک کر دیا، عثمان پہ ڈالی، اسے پاک کر دیا، بلال پہ ڈالی، اسے پاک کر دیا۔ وہ سراجم منیر جس کی گود میں کھیلے، جس کے کندھوں کی سواری کی، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھائی، وہ ابو طالب، وہ فاطمہ بنت اسد ساری کائنات تو ناپاک ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتے۔ وہ آقا علیہ السلام کی چچی جب ان کا وصال ہو گیا کہ جب ہمارے جو چلے گئے ان کے لیے توبہ کیسے کرنی ہے، اب یہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ سنا رہا ہوں۔ جب ان کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آقا آپ کی چچی ان کا وصال ہو گیا ہے، میں دکھاتا ہوں حدیث۔ میرے آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ میرے آقا کہتے ہیں جلدی کرو میرے امی کے گھر چلو، اور وہاں پہنچے، خود جا کے امی کی زیارت کی، اپنا قمیص دیا، کہا غسل کے بعد یہ پہنا دینا، پھر قبر پہ خود چلے گئے۔ یہ کسی مشرکہ کے لیے عمل ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ قبر پہ خود گئے، قبر میں نیچے اترے میرے آقا، میرے اور آپ کے پیارے آقا قبر میں لیٹ گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو دعا کی ہے وہ دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنو۔ میرے آقا نے کہا یا رب اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولکنھا وحجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبی کا۔ کہتے ہیں مولا یہ میری امی، یہ میری چچی فاطمہ بنت اسد، ان کو معاف کر۔ یہی دعا ہم کریں گے۔ قبر میں جو ان کے سوال و جواب ہونے والے ہیں ان کو آسان کر، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وسیع کر دے۔ آقا آگے کہا بے حق کے نبی کا، تجھے تیرے محمد کا واسطہ۔ پتا چلا ارے حضور کے ریفرنس سے، حضور کے در پہ آ کے، حضور کے ذریعہ سے اس کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ کسی ملا ملوانے نے نہیں، ہمیں خود آمنہ کے لال نے سکھایا ہے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا بھی معصوم بچے ہیں گود میں، مکہ میں قحط پڑ گیا، سارے وڈیرے سردار مل کے آگے ابو طالب کے پاس، دعا کریں بارش برس جائے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہم تو تباہ ہو گئے، فصلیں سوکھ گئی، قحط پڑ گیا، دعا کریں۔ توجہ ذرا میری طرف، سرکار ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو پہلے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور چلے گئے خانہ کعبہ۔ یہ کیسا مشرک ہے رانا صاحب جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا،
آقا کو اٹھا کے خانہ کعبہ جا کے آقا کو ایسے کر کے جو دعا کی ہے ابو طالب نے، وہ دعا آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں. کہتے یا رب اسالک بحق محمد فاسقنا فیسقون. کہتے ہیں مولا ہم دعا مانگتے ہیں مصطفیٰ کے وسیلہ سے، ہم پہ بارش برسا. روایات میں آتا ہے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. بخاری کی طرف کون سی کتاب؟ بیشک نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. آج میں بخاری پڑھا کے جاؤں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے کوئی فاروق اعظم سے بڑا توحیدی؟ نہیں سمجھے یار. ارے فاروق اعظم سے بڑا خدا کو ماننے والا کون سا ہے؟ فاروق اعظم سے بڑا شریعت کا محافظ کون ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ فاروق اعظم جن کی خلافت میں کوئی مرد سونے کا چھلا پہننے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا. وہ فاروق اعظم ان الشیطان یفر من ذل عمر. میرے آقا نے کہا ہے عمر تیرے ایمان کی طاقت، قوت، روح اور دبدبہ اتنا ہے کہ تو جدھر جاتا ہے جسے گزرتا ہے آگے سے شیطان دوڑ جاتا ہے. الحق ینطق علی لسان العمر. میرے آقا نے کہا وہ رب بھی میرے عمر کی زبان پہ بولتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. لوگوں میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اتنی بڑی ذات، اللہ کی سلطنت کا سب سے بڑا خلیفہ. ان سے بڑا کون ہے رب کو ماننے والا؟ ارے توحید کے ٹھیکیداروں، سیدنا فاروق اعظم صحیح بخاری قحط پڑ گیا. سارے صحابہ آگے فاروق اعظم کے پاس. امیر المومنین قحط پڑ گیا، دعا کریں. توجہ میری طرف. آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. ہاں. کہا پر میری طرف نہ آؤ. پھر کیا کریں؟ چلو حضور کے چچا کے در پہ چلتے ہیں. یار حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس چلے گئے. کمال بات ہے، امیر المومنین اللہ کی طرف جائیں. وہاں جا کے حضرت عباس بن عبد المطلب بخاری، وہاں جا کے فاروق اعظم کہتے ہیں میرے ساتھ سارے مل کے دعا کرو. میرے ساتھ سارے مل کے وہ دعا سناؤں جو فاروق اعظم نے مانگی تھی. سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے. حضرت عباس کو کھڑا کر لیا. اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا شرک ہے تو فاروق اعظم کو کیا کہو گے؟ نہیں سمجھے یار. حضرت عباس کو کھڑا کر کے بخاری کہتے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ. رواہ بخاری. کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ارے فاروق اعظم کہتے ہیں مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے بارش مانگتے ہیں محمد مصطفیٰ کے چچا کے وسیلہ سے. کہتے ہیں ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی. یارو حضرت عباس بن عبد المطلب وسیلہ کیوں بنے؟ ان کا اپنا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے کہ وہ میرے آقا کے چچا ہیں. ہائے 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 ہائے. ارے میرے آقا تو اتنی اعلیٰ ذات ہیں، عرفہ ذات ہیں. حضور کے غلاموں کے غلام کا وسیلہ بھی آ جائے تو اللہ ان کی بھی سن. آج کی رات گریہ و بکا کی رات ہے. آج کی رات رونے دھونے کی رات ہے. آج کی رات عبادت کی رات ہے. آج کی رات توبہ کی رات ہے. آج کی رات استغفار کی رات ہے. آج کی رات خشیت و بکا کی آہوزاری کی رات ہے. آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے. لوگوں یہ میسج دے کے جا رہا ہوں، یہ کلیہ دے کے جا رہا ہوں، یہ فارمولہ دے کے جا رہا ہوں. اگر اللہ کا فضل چاہتے ہو، کرم چاہتے ہو، عطا چاہتے ہو، رضا چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، در مصطفیٰ کے
नौकर बनो, दर मुस्तफ़ा के भिखारी बनो, दर मुस्तफ़ा के संग बनो। जो दर मुस्तफ़ा का मंगता बन गया, जो दर मुस्तफ़ा का नौकर बन गया, जो दर मुस्तफ़ा का भिखारी बन गया, अल्लाह ने गारंटी दे दी, जो मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया। सब कुछ खुदा से मांग लिया, आका तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद ऐसा लजपाल नबी, ऐसा गमखार नबी, हजरत आमना कहती हैं पैदा होते ही मेरे मुस्तफा ने सर सजदे में रख दिया। कहती हैं मैंने कान लगा के सुना तो कह रहे थे अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रवायत करते हैं, जब मेरे आका ज़ाहरन दुनिया से जा रहे थे, होंठ मुबारक हिल रहे थे, आप कहते मैंने कान लगा के सुना तो कह रहे थे अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे मेरे आका कहते हैं हशर के रोज, क़यामत के रोज, जजमेंट डे, अल्लाह के अर्श पे दो कुर्सियां रखी जाएंगी। एक कुर्सी कुर्सी खुदा होगी, दूसरी कुर्सी कुर्सी मुस्तफा होगी। मेरे आका कहते हैं उस वक्त भी सर सजदे में रखूंगा। अरे बुखारी उठाओ, मेरे आका कहते हैं सर सजदे में रखूंगा। खुदा कहेगा इरफा रासा का या हबीबी सल अदा का, सोनिया मुखड़ा तो उठा, मांग क्या मांगता है, आज जो मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। मेरे आका कहते हैं उस वक्त भी कहूंगा अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका कहते हैं उस वक्त तक मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक अपना आखिरी दीवाना परवाना मस्ताना में जन्नत में बेच नहीं लेता। लोगों, जिस नबी ने हमारी खातर पेट पे पत्थर बांधे, जिस नबी ने हमारी खातर ताइफ के बाजारों में अपने पांव लहूलुहान करवाए, अपने बाप दादा का वतन छोड़ा, देश छोड़ा, 3 साल कैद काटी, अपने रुखसार जख्मी करवाए, दंदान शहीद करवाए, जो हर पल हर घड़ी हर लम्हा आज भी मेरे आका गुंबद खजरा में लेटे लेटे हमारी बख्शिश मांग रहे हैं। जो उम्मती 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 की सदाएं दे, वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मेरे जैसा है। वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गया। वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी किसी को दे कुछ नहीं सकता। लोगों की दे दुरुस्त कर लो, मैं सदा देता हूं, नदा देता हूं, पुकार देता हूं, आवाज देता हूं। हशर में, कब्र में, सिरात पे, मिजान पे कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। अरे जिसने कब्र में काम आना है उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसने हशर में काम आना है उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसने मिजान पे काम आना है उसे मुस्तफा कहते हैं। दरे मुस्तफा के नौकर बन जाओ, भिखारी बन जाओ, सग बन जाओ, दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। जिंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। अरे किसे खबर आने वाली शब्बे कदर किसी को नसीब हो के ना हो। रात जो मिली है इस रात को गनीमत जान लो। अरे हजूर को राजी कर लो, आका के इश्क में, मोहब्बत में, तज़ीम में, तौक़ीर में फना हो जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना मुस्तफा की मोहब्बत कर लो। आज के पुरफितर दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान आपको दरे मुस्तफा पे लाना चाहती है। मिनहाजुल कुरान आपको दरे मुस्तफा पे झुकाना चाहती है। मिनहाजुल कुरान आपकी चाहतों के रुख, लज्जतों के रुख इस मादी दुनिया से मोड़कर गुंबद खजरा की तरफ मोड़ना चाहती है। लोगों, सब कुछ खुदा से मांग लिया, आका तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद अरे दुआ किया करो जब रूह निकल रही हो, नजरों के सामने चेहरा मुस्तफा हो, होठों पे दरूदो सलाम हो। जिसकी ऐसी मौत हो गई उसे ना कब्र का डर ना हशर का डर। अरे किस हशर के डर की बात करता है मुल्ला? उठाओ बुखारी,
میرے آقا کہتے ہیں سیاستہ کی حدیث، سیاستہ امام طبرانی کا متن پڑھنے لگا ہوں جو ریفرنس ہے یہ طبرانی کا. میرے آقا کہتے ہیں حشر کے روز آنا وعلی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون یوم القیامات و من احبنا یوم القیامات ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. آؤ میں قیامت کا منظر بتا کے بات ختم کروں. میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا پیپلز کالونی میں 1:30 بجے تک بیٹھ کر آپ کا ذکر سننے والے ہم کدھر گئے؟ حدیث سنا رہا ہوں حدیث. میرے آقا کہتے ہیں حشر کے روز میں علی فاطمہ حسن حسین ومن احبنا اور ہم سے محبت کرنے والے مجتمعون ایک دسترخوان پہ جمع ہوں گے. کوئی شرعی حدیث کا متن ترجمہ ناکلو و نشربو. میرے آقا کہہ رہے ہیں وہ جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے. اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے حتی یفرق بین. میرے آقا کہہ رہے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. نہیں سمجھے یار. آقا کہہ رہے ہیں لوگ لائنیں بنا کے نا قطاریں بنا کے وہ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے. 5 تن پاک اور ان سے محبت کرنے والے ایک دسترخوان پہ بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے. پتہ چلا اوروں کے لیے وہ حساب و کتاب کا دن ہے. 5 تن پاک کے غلاموں کے لیے تو پکنک ڈے ہے. پتا چلا جو حضور کے غلام ہے جب 5 تن پاک کے در کے منگتے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں. آقا فرماتے ہیں جنت کا منظر بھی یہ تو کھانے کا ہے نا اب جنت کا. میرے آقا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں آگے، اس سے آگے بلال نے میری مہار پکڑی ہوگی. دائیں بائیں حسنین کریمین، توجہ میری طرف، پیچھے زہرا، اس کے پیچھے علی المرتضیٰ. مولا علی کہتے ہیں آقا ومن حبانا اور ہم سے محبت کرنے والے. آقا نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا. میرے آقا نے کہا علی من ورائکم. ارے جنت میں داخلے کا منظر بتا رہے ہیں حدیث میں. سب سے آگے میرے آقا، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، اس سے پیچھے علی. آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کدھر گئے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے آقا نے کہا من ورائکم. آقا فرما رہے علی تیرے پیچھے ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے بلا روک ٹوک، بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت جا رہے ہوں گے. ہائے 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 ہائے. حشر کا منظر، گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا. حشر کا منظر، گناہگار بولے ہے کون اب ہم، تو سرکار بولے کہ ہم کس لیے ہیں. ارے ہمیں تو بھروسہ ہے، ہمیں تو فخر ہے، آسرا ہے، ہمارا جو سہارا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہمیں نہ نماز پہ فخر، نہ روزے پہ، نہ حج پہ. ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی ادا سمجھ کے. دور دراز سے، قرب و جواز سے سفید داڑیوں والے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں. آپ سب کو سیلوٹ کرتا ہوں. مسجد کی انتظامیہ، حافظ صاحب، امام صاحب، جو مسجد کی کمیٹی ہے، جس نے بھی آج کے اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے حصہ ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کاوش کو قبول کرے. کسی نے 10 روپے خرچ کیے، اللہ 70 گنا کرے. ابھی میرے کسی بھائی نے ہم سب کے لیے آئس کریم بھیجی تھی، اللہ اس کی بھی یہ کاوش کو قبول کرے. جس نے کسی بھی طرح، جو اللہ کے گھر کو سجاتے ہیں نا، اللہ ان کے گھروں کو سجاتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی وقت بڑا محدود تھا، پھر بھی 2 بجنے کو ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. آپ نے نماز تراویح بھی ادا کی اور ابھی سحری بھی کرنی ہے. 2 بجنے والے ہیں. دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں. آپ میرے لیے نہیں بیٹھے،
آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اندر خطائیں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن سینوں میں محبت مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہیں، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ علم و بس کری ہو یار، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی چیز ہمارا آسرا ہے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔